بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے متعلق جو مضامین آپ کی محبت اور عشق کے بیان کیے جاتے ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، جس سے ایک ایمان والے کی ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے مضامین ہیں جن کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا۔ احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس مضمون کو وفات النبی کا نام دیا ہے، دنیا سے پردہ فرمانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس موقع پر بھی آپ کی طرف سے بہت قیمتی ہدایات اور نصیحتیں اور ارشادات آپ جاتے جاتے اپنی امت کو دے رہے تھے۔ صحابہ کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے ایمان والے کے لیے اس بات کا مان لینا بہت مشکل ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ ہر بات کو آسانی سے قبول کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ وہ اس بات کو یقینی نہیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے جدا ہوں گے۔ اس قدر محبت، اس قدر آپ سے تعلق تھا کہ صحابہ میں سے مرد ہوں یا صحابیات خواتین ہوں، ان کو سارے دکھ، سارے صدمے، اپنوں کی جدائیاں گوارا اور برداشت تھیں۔ وہ اپنے پیاروں کی جدائیوں کی خبریں سن سکتی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ آپ سالم سلامت صحیح دنیا میں موجود تو ہمیں کوئی غم، دکھ اور صدمہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ اور صحابیات کی ایمان کی حالت تھی۔ لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اس سے پہلے ایک اور جگہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، وہ بھی سب دنیا سے گئے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے جیسے گزشتہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی آیتوں سے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا معمول تھا کہ بدری صحابہ جو عمر میں بھی مرتبے میں بھی زیادہ تھے، ان بدری صحابہ میں حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس جو عمر میں نوجوان صحابی تھے بٹھایا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کو اس بات پر حضرت عمر سے اعتراض تھا کہ آپ مجلس شورا میں، جس مجلس میں سارے بڑی بڑی عمر کے صحابہ ہوتے ہیں، ایک نوجوان صحابی کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس اس روایت کو خود نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا
میں اس بات کا جواب ایسے نہیں دوں گا، بھری مجلس میں دوں گا۔ چنانچہ مجلس شورا جمی ہوئی تھی، سارے بڑی عمر کے، مرتبے کے، اونچے درجے کے صحابہ، بدری صحابہ موجود تھے، اس میں عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ حضرت عمر نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اس کی تلاوت کی، اور دیگر صحابہ سے پوچھا کہ اس سورت کا مفہوم اور تفسیر تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ صحابہ نے حضرت عمر کے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ترقیاں مل رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، اسلام کو غلبہ مل رہا ہے، تو اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، جب تم دیکھو کہ اسلام ترقیاں کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کرو، شکر ادا کرو۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ دیگر اور صحابہ سے بھی سوال کرنے کے بعد آخر میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اس صورت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی، آپ کی دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد تھا، دین کو غالب کرنا، دین کو عام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، وہ کرا دیا۔ ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام سے ان کو ایک انسیت اور تعارف ہو چکا ہے، لہذا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تیاری کریں آنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جانا ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، آپ تیاری کریں۔ حضرت کے سامنے جب عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کے سامنے جب یہ بات کی تو سارے صحابہ نے پھر اعتراف کیا کہ واقعی عبداللہ بن عباس ہیں تو نوجوان، لیکن قرآن فہمی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دی ہے۔ تو سورہ نصر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زبانی مضامین سے بہت سارے ایسے مضامین آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے سے 1 سال پہلے آپ کی زبان پر جانی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سورہ نصر بھی آخری صورتوں میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے بھی ایسے مضامین آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ نصر بھی اس وقت آخری صورت ہے، آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کام تبلیغ تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ تیاری کریں۔ حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی کو سفر پر روانہ فرماتے تو آپ رخصت کرنے کے لیے سواری کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر سوار کر دیا اور خوب نیچے چل رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بے ادبی ہے، نہیں، فرمایا بیٹھے رہو، اور سواری چلا رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، اے معاذ، وہاں جا کر انصاف کرنا، وہاں لوگوں کو نرمی سے اللہ کے احکامات کی تعلیم کرنا۔ حضرت معاذ فرماتے ایک دم یہ کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے اگلے سال جب تم آؤ تو میری مسجد سے گزرو گے تو میری قبر سے گزر ہوگا، میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ جب تم وہاں سے یمن سے جب تم واپس اگلے سال آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، میں سمجھ گیا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بس اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ فرماتے ہیں میرا منہ اس طرف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ آگے کی طرف تھا۔ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور میں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اس طرف کر لیا، اپنا چہرہ مجھ سے اس طرف کر لیا، اور آپ کے بھی آنسو بہ رہے تھے اور معاذ بھی رو رہے تھے۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. جو سال آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، اب آپ کا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا تھا، آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی آخری 2 عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے تھے، قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں. قرآن کا جو دور ہے یہ سنت رسول بھی ہے، سنت جبرائیل بھی ہے. آسمانوں سے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے اس کا دور کر لو. جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 دور کیے تھے کہ اب آئندہ سال تو ہوں گا نہیں، لو ایک دور اور کر لو. تو یہ روایات ہیں جن روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا اشارہ مل رہا ہے. حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی حج کے مناسک جتنے سیکھنے ہیں سیکھ لو، حج کے جو مناسک مجھ سے سیکھ سکتے ہو سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں حج میں نہ ملوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہ ہوں. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے حجۃ الوداع کے جو خطبے ہیں اسی میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ دیکھو میں بھی ایک انسان اور بشر ہوں، اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے پیغام اجل اور پیغام موت آ سکتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ جائے گا تو میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، میں رکوں گا نہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپ اپنی امت کا ذہن بنا رہے ہیں. ایک موقع پر آپ اپنے ممبر پر تشریف لائے، اور آپ نے ممبر پر تشریف لانے کے بعد اپنی امت کو خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے آگے جانے والا ہوں، میں چلا جاؤں گا اور تم میرے پیچھے آؤ گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ملاقات کروں گا حوض کوثر پر، اور آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر کو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف مواقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخرت کی مناظر کر دیے تھے، اور آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. اس موقع پر آپ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ میری تمہاری ملاقات وہیں ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جا تو رہا ہوں، مجھے تم لوگوں کی طرف سے اس بات کا ڈر اور خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے تم لوگوں کی طرف سے اس بات کا ڈر اور خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے. لیکن ہاں ایک چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کا مقابلہ کرو گے، دنیا کی دولت مال کی حرص اور حوث میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو گے، کوشش کرو گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری آخرتیں خراب ہو جائیں گی. دنیا کی حوث اور حرص تمہیں آخرت سے غافل کر دے گی. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جاتے جاتے جو آخری ارشادات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان احادیث کی روشنی میں، وہ ارشاد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فکریں، ہماری کوششیں، ہماری سوچیں، محنت دنیا کے پیچھے ہیں. دنیا بنا لیں، دنیا کما لیں، زیادہ سے زیادہ جائیداد بنا لیں، دولت کما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ شرک کا تو خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی امت سے دنیا کے مقابلے کا خطرہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر 11 ہجری ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے. جنت البقیع تشریف لے جانے کے بعد جب واپسی آپ کی وہاں سے ہوئی تو آپ کے سر میں شدید درد اٹھا، بہت شدید درد تھا. اور اسی درد کے ساتھ واپسی میں جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بخار بھی بہت شدید ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ اتنا شدید بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کپڑے رکھے ہوئے تھے، پٹیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ پٹیوں سے بخار نکل کر باہر پٹی گرم ہو گئی تھی، وہ کپڑے گرم ہو گئے تھے، اتنا شدید بخار تھا. یہاں سے آپ کی بیماری کے ایام شروع ہو گئے 29 صفر سے. تقریباً 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہیں. 11 دن ان بیماری کے ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے رہے اور نماز جماعت سے پڑھاتے رہے. یہ مرض الوفات ہے
دنیا سے پردہ فرمانے کا مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا ہے. اس مرض میں کس قدر تکلیف اور کس قدر کمزوری کا سامنا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے. کتنے لوگوں کو ہم قبرستان تک اور ہسپتالوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جاتے جاتے کس قدر تکالیف اٹھاتے ہوئے دو صحابہ کے سہارے آپ مسجد تشریف لاتے تھے. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ 2 صحابہ کے سہارے مسجد آ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں. یعنی اتنی ان میں طاقت اور جان نہیں کہ آپ ان کو اٹھا کر رکھ لیں، آپ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر مسجد پہنچ رہے ہیں. رہتی دنیا تک کے لیے اپنی امت کو یہ درس دے گئے کہ تم تو معمولی سی بیماری اور پریشانی اور مصروفیت میں نماز چھوڑتے ہو، مسجد کی جماعت چھوڑتے ہو. دیکھو اپنے نبی کی زندگی کہ مرض الوفات کے 14 دن ہیں، 14 دن آپ بیمار رہے ہیں. 14 دن کے بعد آپ کا دنیا سے آپ پردہ فرما گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں. 11 دن آپ مسلسل مسجد تشریف لاتے رہے اور آپ نماز جماعت سے پڑھاتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی بیمار ہوتے تھے تو ویسے بھی آپ صبح شام معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اپنی امت کو بھی درس دیا ہے، آپ نے کر کے بھی سکھایا ہے کہ پھونک مارتے اپنے ہاتھوں پر اور ان ہاتھوں کا آپ پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے روزانہ صبح شام. لیکن عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ تھوڑا سا بھی بیمار ہوتے تو آپ اپنے علاج کا آغاز معوذتین سے کیا کرتے تھے. سورہ فلق اور سورہ ناس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوا اور یہ علاج تھا. آپ نے اپنی امت کو درس دیا کہ یہ علاج ہے، یہ دوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بیماری دنیا سے پردہ فرمانے کی بیماری کا آغاز ہوا تو آپ کی بیماری کی شدت بڑھی. آپ کے جسم مبارک میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ سکیں. آپ نے میری طرف اشارہ کیا دم کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. میں اپنے ہاتھوں کو اتنا مبارک اور برکت والا نہیں سمجھتی تھی جتنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک تھے. میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونک مار دی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرنا شروع کر دیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہی سورہ فلق اور سورہ ناس کا علاج ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ جب بھی بیمار ہوتے اور بالخصوص جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، بیماری کی شدت ہے، ان ایام میں بھی آپ کا علاج جو نظر آتا ہے احادیث کی کتابوں میں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانا اور اس موقع کی جو احادیث ہیں امت کے سامنے یہ چیزیں کم لائی جاتی ہیں. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں کہ آپ نے جاتے جاتے اپنی امت کو کیا کیا نصیحت ارشاد فرمائی وہ بھی ان احادیث کے ضمن میں آتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کی تعلیمات پر زندگی گزار